آپ کو اپنی منزل طے کرنا ہے۔ خواب وہ نہیں ہے جو نیند میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کی نیند کو اڑا دے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایسٹرونومی کا جو علم ہے، علم الفلکیات جسے کہتے ہیں، آج دنیا نے اے آئی کے ذریعے سے اور بڑے بڑے جو ہے سائنٹسٹ کے ذریعے سے اس میں جو اضافہ کیا ہے، مسلمان فلاسفر نے 99.1% کا کام کیا تھا، صرف 0.9% کا اضافہ ہوا ہے۔ جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مدینے میں قائم کیا، آج کے اکانومی کا ڈبل پی ایچ ڈی بھی وہ نظام قائم نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قال النبي عليه الصلاة والتسليم طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جمیع مشاورین کرام، ٹرسٹیان اعظام اور جتنے ہمارے مہمانان خصوصی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے وہ طلباء جنہوں نے اپنی تعلیمی پیش رفت میں اعزاز اور نمایاں نتائج حاصل کیے ہیں، ان سب کی خدمت میں تحیت الاسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ احباب گرامی قدر، میری اس وقت خطاب کا اصل موضوع اور اصل مخاطب دو ہیں۔ ایک طلباء ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دوسرے ان کے اولیاء الامور ہیں، پیرنٹس ہیں، جو ان کی تعلیم کے سلسلے میں ان کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ جامع مسجد بمبئی کی یہ جو ہر سال کی کوشش ہے، یہ جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی رسمی نظام نہیں ہے کہ ایک سلسلہ بنا ہے اور بچوں کو اعزاز کرنا ہے اور ان کو کچھ مومنٹوز پیش کرنا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ جن لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی وہ ایک مقصد کے تحت کی تھی۔ وہ یہ مقصد ہے کہ جب صحیح وقت پہ اپریشیشن ہوتا ہے، جب صحیح وقت پر توجہ دی جاتی ہے، جب صحیح وقت پر رہنمائی کی جاتی ہے، جب صحیح وقت پر خواب سجائے جاتے ہیں، تو اس کے فوائد زندگی بھر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیریئر گائیڈنس کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے، ایک بے قراری ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی منزل طے کرنا ہے، اسباب کے پیچھے پریشان نہ ہو اور صلاحیتوں کے پیچھے بہت زیادہ فکر مند نہ ہو۔ آپ کو اپنی منزل طے کرنا ہے۔ آپ اپنے ذہنوں میں اپنی منزل طے کریں۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے لائر بننا ہے، مجھے اے پی ایس، آئی پی ایس، یو پی ایس کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں حافظ قرآن بنوں گا، حافظ قرآن بنوں گی، میں عالم دین بنوں گا۔ میں نے ایسے ملکوں کا سفر کیا ہے جہاں ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، پوری جماعت یعنی مسجد کی پہلی صف مکمل حافظ قرآن سے پر ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز حافظ ہے، انجینئرز حافظ ہے، لائرز حافظ ہے۔ پتہ یہ چلا، جیسے ابھی امین صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ آپ یہ کمبینیشن کو لے کر چلیے۔ اور ایک بات کہ خواب سجائیے۔ خواب کسے کہتے ہیں؟ ڈریم کسی کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو نیند میں دیکھا جاتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہے جو نیند میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کی نیند کو اڑا دے۔ کہنے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اے پی جے ابوالکلام کا یہ جملہ ہے، لیکن پرانے فلاسفر بہت سارے ہیں جن سے یہ بات نقل ہوتی آئی ہے کہ خواب وہ ہے جو آپ کی نیند کو اڑا دے۔ خواب وہ نہیں ہے جو آپ نیند میں دیکھتے ہوں۔ خواب دیکھنا شروع کریں۔ اور میں جامع مسجد بمبئی کے حوالے سے اور کوکنی مسلمانوں کے حوالے سے
یعنی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے بہت طویل، اب آپ سب کے اعزازات کا موقع ہے، لیکن کوکنی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے واقعتاً ایسا ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے کہ جتنی تاریخ کو مرتب کیا جانا چاہیے تھا، یہ تو ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ نے پورے کتب خانے کو، کتب خانہ مدرسہ محمدیہ، جس کے اندر تقریباً 2000 مینواسکرپٹس یعنی 10.5 لاکھ پیجز، جس کو فیمیگیشن کر کے اور ڈیجیٹلائزیشن کر کے پورا محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن اگر میں اپنے طلباء سے یہ ہاتھ اٹھانے کہوں کہ کتنوں نے لائبریری کی وزٹ کی ہے اور کتنوں نے لائبریری سے استفادہ کیا ہے، تو شاید ایک بہت بڑی تعداد نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کوکنی مسلمانوں کی تاریخ صرف تجارت اور سماجی خدمات میں نہیں ہے، بلکہ علمی، ادبی، دینی خدمات میں۔ مدرسہ محمد حسین کھٹکھٹے 1849 کا مدرسہ تھا، اور آپ یہ سمجھ لیجئے مدرسہ محمدیہ 1837 کا مدرسہ تھا۔ مدرسے کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں آج یہ آتا ہے مدرسہ محمدیہ، کتب خانہ مدرسہ محمدیہ، تو وہی مدرسہ جہاں مولانا لوگ علماء رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جامع مسجد کے اس مدرسہ محمدیہ میں عصری تعلیم اور دینی تعلیم، اس وقت یونیورسٹیز نہیں تھی، اس وقت کالجز نہیں تھے، اس وقت یہ بڑے بڑے ادارے جو آج آپ کو نظر آتے ہیں 1837 میں، 1849 میں مدرسہ محمدیہ، 1837 مدرسہ محمد حسین کھٹکھٹے 1849، اور یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آیا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایسٹرونومی کا جو علم ہے، علم الفلکیات جسے کہتے ہیں، آج دنیا نے اے آئی کے ذریعے سے اور بڑے بڑے جو ہے سائنٹسٹ کے ذریعے سے اس میں جو اضافہ کیا ہے، مسلمان فلاسفر نے 99.1% کا کام کیا تھا، صرف 0.9% کا اضافہ ہوا ہے۔ الجبرا، جابر ابن حیان، امام رازی، غزالی، تو یہ سارے نام ہیں۔ میں چند ناموں کا ذکر کرتا ہوں۔ مولانا عبد القادر جیتے کر، ابھی بھی ہمارے ٹرسٹ میں جیتے کر موجود ہے۔ تحفۃ البساطین ان کی کتاب ہے جو بمبئی کی تاریخ پر لکھی گئی۔ حاجی ابراہیم جیتے کر، یہ مدینے کے سفر میں ان کا انتقال ہوا۔ شیخ احمد جیتے کر، شیخ محمد دوکلے 1871 کے اس وقت کے وہ ماہر تعلیم تھے۔ محمد حسین پینکر 1879، مولوی غلام احمد پٹھان، مولوی غلام محمد پٹھان، عبد اللطیف لونڈے، یہ اس وقت شمس العلماء کا ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الدین کوکاٹے، مولانا عبد الرحمن صاحب بھائی جی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تاریخ ہے۔ اور بچوں، اب اس تاریخ کو آپ کو آگے لے کر چلنا ہے۔ دیکھیے، محنت کرنی ہوگی۔ ایک نصیحت کہ آپ اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اس گیمز کی وجہ سے، اسکرین ایڈکشن کی وجہ سے، کل میری ملاقات ممرہ میں عشاء کی نماز کے بعد ایک ایسے بچے سے ہوئی جو 14 آورز 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے موبائل اسکرین کا ایڈکٹ ہو گیا تھا۔ اب جب بچہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے موبائل پر رہے گا تو کیا بچے گا؟ لیکن بعد میں اس کے اندر کوئی فکری تبدیلی آئی، کاؤنسلنگ ہوئی، کوئی ایسے اسکالر فیملی فرسٹ میں ایسے سے اب 2000 کیسز سے بچہ آتا ہے، بچہ یہ کہتا ہے 19 ایئرز اولڈ بچہ کہ مجھے اپنے باپ کا مرڈر کرنا ہے۔ وہ ظاہری الفاظ میں اس وقت نہیں کہتا، جب کاؤنسلر بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کے ساتھ ایک انتقامی جذبہ ہے اس کے اندر، اور والد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب اس کی کاؤنسلنگ ہوئی، اس بچے کی کاؤنسلنگ ہوئی ہے، عفان نام ہے، آپ اس کو گوگل پر سرچ کر لیے، انٹرنیشنل اسپیکر بن گیا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ورک شاپ اٹینڈ کرتا ہے۔ بچہ وہ تھا جو 14 آورز 14 گھنٹے موبائل پر رہتا تھا، لیکن اس کی کاؤنسلنگ ہوئی، اس کے والدین نے فکر کی، اس لیے والدین اور والدین میں بھی والد کے مقابلے میں والدہ، ماں، آپ جتنی تاریخ اٹھائیے، امام رازی، امام غزالی، جابر ابن حیان، اور یہاں قریب آ کر مخدوم علی ماہمی، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے بڑے اسکالرز تھے۔ اور یہ اسکالر ایسے نہیں تھے کہ صرف قرآنی علوم کی مہارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، ہم احادیث سنتے ہیں، ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک
جو ہے عمامہ پہنے ہوئے بزرگ ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، نہیں، جیسے امام الانبیاء مسجد کے امام تھے ایسے مارکیٹ کے بھی امام تھے۔ سوق المدینہ، دا مارکیٹ آف مدینہ کا ریسرچ پڑھیے، جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مدینے میں قائم کیا، آج کے اکانومی کا ڈبل پی ایچ ڈی بھی وہ نظام قائم نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں پڑھنا ہوگا یہ علوم، جیسے بتایا گیا کہ دعا کرنی ہوگی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتی ہوں جو علم مجھے نقصان پہنچائے۔ تو ماؤں کی ذمہ داری ہے، صرف ذمہ داری جاگتے ہوئے سمجھانا، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، بلکہ طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ مخدوم علی ماہی میں رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بڑے بزرگ تھے، جب بچہ سو جاتا تھا تو ماں ان کے سرانے کھڑے ہو کر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر اس بچے کے لیے دعائیں کرتی تھی، جب جا کے نظام بنا۔ آپ بمبئی جامع مسجد کی تاریخ پڑھیں، نتو پٹیل، بھیٹن پٹیل، ناخدا محمد علی ابن حسین روگے جو 1837 میں تھے، مدرسہ قائم کیا، ناخدا محمد علی ابن امین روگے 1834 میں، مرحوم سعد الدین قور، اور اسی طریقے سے مولانا یوسف کھٹکھٹے، جن کا پورا بکس کا کلیکشن آج بامبے یونیورسٹی میں، بامبے یونیورسٹی میں ایک پورا یونٹ ہے اور وہ یوسف کھٹکھٹے کے نام سے ہیں۔ مواقع بہت ہیں، اسباب کی فکر نہ کریں، آپ اپنے آنکھوں میں ایک خواب سجائیں، ایک منزل دیکھیں، محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولیں گے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور جیسے آج ہم ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں، جیسے آج ہم ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں، جیسے آج ہم ان معزز مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ آپ معزز مہمان بن کر یہاں آئیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ تاریخ آپ کے ناموں کو یاد رکھے گی۔ تو آپ کو اپنا نام تاریخ میں بنانا ہے ہاں یا نہ؟ ہاتھ تو اٹھائیے، کس کس کو اپنا نام تاریخ میں بنانا ہے؟ ہم اتنے زیادہ دیکھیے پروگریسو ہونا پڑے گا، ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اپنے نظام کو، اگر آپ کو اپنی تاریخ بنانی ہے، یہ دیکھیے 1837 آپ سوچئے 200 سال کے قریب ہو رہے ہیں، آج بھی ان کو تاریخ یاد رکھ رہی ہے، ان کے قبروں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعاؤں میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آئیے جامع مسجد بمبئی اور ہمارے کتب خانے میں اور ہماری لائبریری میں، تو ہم آپ کو دکھائیں کہ پورے کوکن کا خلاصہ جامع مسجد کے اندر موجود ہے۔ ایسے خواب دیکھیں تاکہ نسلوں سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے والدین آپ کے اوپر فخر کریں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کل اس کے والد جو 14 گھنٹے ایڈکشن میں تھا، اس کے والد مل کر آئے تو اتنا ان کا دل بھرا ہوا تھا کہ میرے بچے نے یہ اچیو کیا ہے، میرے بچے نے یہ اچیو کیا ہے، اور ابھی 21-22 سال کی بھی عمر نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس علمی سفر کو بہت بلندیوں تک لے جائے، اللہ آپ کو بھی تاریخ کا نام روشن کرنے والا بنائے، اپنے والدین کا نام روشن کرنے والا بنائے۔ اور یہ جو مجلس ہے، پھر میں آخر میں کہوں گا کہ یہ مجلس ایک رسمی مجلس نہیں ہے، یہ نام جو ابھی لیے جائیں گے، جو اعزازات دیے جائیں گے، رسمی نہیں ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی منزل اور آگے بڑھے، اللہ آپ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے۔ آج یو ایس میں، یو کے میں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں کوکنی مسلمان ہیں اور بہت بڑی بڑی خدمات پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و عافیت برکت عطا فرمائے، اور جامع مسجد کی اس پیش رفت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور بنائیں۔ اگر اللہ کرے سبھی بچے تاریخ روشن کرنے والے بنے، لیکن اگر ہر سال ایک بچہ بھی اس اعزاز کی وجہ سے اپنی منزل کو بلند کرتا ہے اور اپنے خواب کو سجاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کوششیں کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔